تیری بارگاہ میں یہ تمام تیرے بندے، تمام تیری بندیاں دعا کے لیے حاضر ہیں۔ اے اللہ، نماز فجر کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ اے پاک پروردگار، اس نماز فجر کے وقت کا واسطہ، اس پیر کے دن کا واسطہ، یا اللہ اس وقت تو رزق تقسیم کرتا ہے۔ اے اللہ، تجھے پیارے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم سب کی ادھوری خواہشات کو مکمل کر دے۔ یا الہی، ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل تو مشکل خوشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی، بھول جاؤں میں ہر تکلیف کو، جب مجھے دیدار حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 4 جمادی الاول پیر کا دن ہے۔ تمام عالم اسلام کو 4 جمادی الاول اور پیر کا دن بہت بہت مبارک ہو۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم اجتماعی دعا کریں گے، مگر یہ صرف نہ ہماری پیر کے دن کی دعا ہے، بلکہ پورے جمادی الاول کے بابرکت مہینے کی خصوصی دعا ہے۔ تو برائے مہربانی آپ سب نے میرے ساتھ آمین ضرور بولنا ہے۔ اس طرح آپ کی دعا میں شمولیت بھی ہو جائے گی، اور پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم میں سے کس کی آمین پسند آ جائے، اس کی وجہ سے ہم سب کی حاجتیں بھی پوری ہو جائیں، ہم سب کا بیڑا بھی پار ہو جائے۔ دعا کو سنیے، سننے کے ساتھ ساتھ آمین ضرور بولیں۔ اللہ کریم ہم سب پر رحم فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، اے میرے اللہ، تو بے شک اپنے سارے بندوں کی ساری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یا اللہ، ہمیں بہت شدت سے انتظار تھا اس 4 جمادی الاول پیر کے دن کا۔ اے پاک پروردگار، اس پورے مہینے میں ہمیں خوب رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے پروردگار، آج 4 جمادی الاول پیر کے دن نماز فجر کے وقت تیری بارگاہ میں یہ تمام تیرے بندے، تمام تیری بندیاں دعا کے لیے حاضر ہیں۔ اے اللہ، نماز فجر کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ اے پاک پروردگار، اس نماز فجر کے وقت کا واسطہ، اس پیر کے دن کا واسطہ، یا اللہ اس وقت تو رزق تقسیم کرتا ہے۔ اے اللہ، تجھے پیارے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم سب کی ادھوری خواہشات کو مکمل کر دے، ہم سب کی تمام درپیش مسائل کو حل کر دے، ہم سب کی تمام رکے ہوئے کاموں کو آج مکمل کر دے۔ اے اللہ، اس بابرکت دن کے صدقے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ اے میرے پروردگار، اگر تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ اے میرے پروردگار، اے رب کعبہ، اگر میں تجھ سے نہیں کہوں گا تو پھر کس سے کہوں گا؟ اے اللہ، میرے والدین کو صحت تندرستی عطا فرما دے۔ اے اللہ، آج اس پیر کے دن ہم سب پر اپنی رحمت کی دگنی چگنی بارش کر دے۔ اے اللہ، اس بابرکت دن کے صدقے ہماری تمام درپیش پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ، جن جن کے والدین اس دنیا فانی سے گزر چکے ہیں، اے اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ انہیں بخش دے، اے اللہ انہیں جنت کا حقدار بنا دے۔ اے اللہ انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرما دے۔ اے اللہ، میرے نانا ابو، میری نانی ماں، میرے دادا ابو، میری دادی ماں اور میری خالہ اور میرے ماموں اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے کے جتنے بڑے بزرگ جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اے اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ انہیں اس دعا کا ثواب پہنچا دے۔ اے اللہ ان کی قبر کو ٹھنڈا رکھ۔ اے اللہ ان کی قبر میں درپیش تمام مسائل کو حل کر دے۔ اے اللہ ان کی قبر کو جنت کے 1000 باغوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے۔ اے اللہ ان کی قبر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا جانا کر دے۔ اے اللہ انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی نصیب فرما دے۔ اے اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ اے اللہ جن جن کے والدین حیات ہیں ان پر اپنی رحمت کی دگنی چگنی بارش کر دے۔ اے اللہ انہیں صحت یاب زندگی عطا فرما دے۔ اے اللہ انہیں دنیا میں بھی وہ تمام خوشیاں دکھا، آخرت میں بھی وہ تمام خوشیاں دکھا جنہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ ان کی تمام درپیش مسائل کو حل کر دے۔ اے اللہ ان کا سفر آخرت اور دنیا کا سفر دونوں کو رنگین بنا دے۔ اے اللہ جس طرح انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم فرمایا، ہماری اتنی اچھی پرورش کی، ہمیں پالا پوسا پڑھایا لکھایا، ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم آج اپنے والدین کے لیے دعا کر سکیں۔ اے میرے پروردگار، جس طرح انہوں نے ہم پر بچپن میں رحم کیا، تو بھی ان پر اسی طرح رحم کر۔ اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ انہیں کسی بھی نعمت سے محروم نہ کر۔ اے اللہ اس مبارک مہینے کا
صدقہ، اس مبارک دن کا صدقہ، جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما دے۔ اے اللہ جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر دے۔ یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں، یا اللہ لا علاج مرض میں مبتلا ہیں، یا اللہ انہیں شفائے کلی نصیب فرما دے۔ اے اللہ تجھے تیرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ اس مبارک مہینے کے صدقے ہمارے گھروں میں خوشحالیاں پیدا کر دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں گھریلو ناچاکیاں، لڑائی جھگڑے، نا اتفاقیوں کو ختم کر دے، رزق کی تنگی کو دور کر دے، ہمارے گھروں میں چاروں طرف سے رزق کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ اس بابرکت مہینے کو خیر و عافیت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ یا اللہ تو بڑا مہربان ہے۔ یا اللہ ہمیں کسی تکلیف میں تو نہیں دیکھ سکتا۔ اے اللہ جس طرح تو نے ہمارے عیبوں کو دنیا میں چھپا رکھا ہے، یا اللہ کل بروز قیامت بھی ہمارے عیبوں کو اسی طرح چھپائے رکھنا۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ اے پاک پروردگار جس نے بھی مجھے جس بھی دعا کے لیے کہا، میری ویڈیو کے کمنٹ باکس میں، واٹس ایپ، یوٹیوب، انسٹاگرام، جہاں پر بھی جو بھی میسج کر کے جس بھی دعا کے لیے کہا، ان کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے۔ اس مبارک مہینے کے صدقے ان کی زندگیوں میں بے شمار خوشیاں لکھ دے۔ یا اللہ ان کی زندگیوں میں بے شمار رحمتیں برکتیں داخل کر دے۔ اے اللہ جن کی جو بھی حاجتیں ہیں اس دعا کے صدقے ان کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے۔ یا اللہ اپنی بارگاہ الہی میں ہم سب کی تمام دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ جن کے حق میں جو بہتر ہے انہیں وہ عطا کر۔ یا اللہ اس بابرکت مہینے کے صدقہ ہمارے اس چینل کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس چینل کو بری نظر سے بچا۔ یا اللہ اس چینل کو برے لوگوں سے بچا۔ یا اللہ اس چینل کو بد عملی سے بچا۔ یا اللہ اس چینل پر چلنے والی ہر دعا کو تمام امت مسلمہ کے تمام ممالک تک پہنچا دے۔ یا اللہ اس ویڈیو کو تمام مسلمان بہن بھائی تک پہنچا دے۔ اے اللہ کفر اور شرک کو ختم کر دے۔ اے اللہ میرے اس چینل کو، اس دعا کو تمام امت مسلمہ تک پہنچا دے۔ یا اللہ اس دعا کے صدقے سب کی تمام درپیش حاجتوں کو پورا فرما دے۔ اے اللہ اس چینل کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھ۔ اے اللہ ہر سال لوگ حج اور عمرہ پر جاتے ہیں، مولا ہم ہر سال ہی رہ جاتے ہیں۔ یا اللہ تیرا کروڑ شکر ہے کہ تو نے ہمیں دیکھنے والی آنکھیں نصیب فرمائی۔ یا اللہ ہمیں اپنا گھر دیکھنا بھی نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمیں بھی حج اور عمرے کی سعادتیں نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمیں بھی طواف کعبہ کرنا نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمارا بھی دل کرتا ہے ہم تیرے گھر کعبہ شریف آئیں، وہاں پر شیطان کو کنکریاں ماریں۔ اے اللہ ہمیں بھی مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز نفل پڑھنا نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمیں بھی جنت البقیع دیکھنا نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمیں بھی راز الجنہ میں نوافل ادا کرنے کی سعادت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں بھی وہاں پر آ کر آب زمزم پینا نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمیں بھی مدینے کی گلیوں میں گھومنا نصیب فرما دے۔ سرکار کو اپنا حال بتانے کی توفیق عطا فرما دے۔ وہاں پر بیٹھ کر سرکار کے روزے کے سامنے درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مدینے کے نظارے دیکھنا نصیب فرما دے۔ ان گلیوں میں گھومنا نصیب فرما دے جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوما کرتے تھے، جہاں پر ابھی تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے کی خوشبو آتی ہے۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ، پیارے نبی کا واسطہ ہماری اس دعا کو قبول فرما لے۔ یا اللہ یہ تیرا ہی کرم ہے، اتنے گناہوں کے باوجود لوگ ہماری عزت کرتے ہیں۔ ہم جیسے گناہگاروں بدکاروں سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی دعا کرو۔ یا اللہ یہ تیرا ہی شکر ہے، کیسے بجا لاؤں یا اللہ مولا میں تیرا یہ شکر کیسے ادا کروں؟ تو نے مجھے وہ الفاظ ادا کر دیے جس سے میں تیرا شکر ادا کر سکوں۔ یا اللہ مجھے وہ آنسو بھی عطا کر جس سے میں تجھے راضی بھی کر سکوں۔ یا اللہ کرم کی بھیک آج میری جھولیوں میں ڈال دے۔ یا اللہ اس دعا میں میری جو بہن جو بھائی جہاں سے بھی شامل ہے، یا اللہ کرم کی بھیک آج ان سب کی جھولیوں میں بھی ڈال دے۔ یا اللہ تو ہمیں ہماری ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس محبت کا صدقہ آج ہماری جھولیوں میں ڈال دے۔ یا اللہ تو سدا کے لیے ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ تو ہم سے کبھی ناراض نہ ہونا۔ اے اللہ اگر تو ہم سے ناراض ہو گیا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یا اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی رب نہیں ہے۔ یا اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یا اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں۔ یا اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ یا اللہ دینے والی ذات صرف تیری ہے، مولا تو بادشاہ ہے، ہم تیرے گھر کے فقیر
فقیر ہیں، اے اللہ ہم تیرے در کے فقیر ہیں، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اے اللہ ہمارے حال پر نظر کرم فرما، اے اللہ ہمارے حال پر محبت کی نظر فرما، اے اللہ تیرے ایک کن کے محتاج ہیں مولا، صرف تیرے ایک کن کے محتاج ہیں، اپنے فرشتوں کو آج کن کا حکم فرما دے، اے اللہ آج ہماری دعا کو قبول فرما لے، اے اللہ پوری کائنات کے اللہ، اے اللہ دونوں جہان کے اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے، تیرے سیاہ کار بندے، تیرے خطا کار بندے اپنے گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحم فرما دے، اے اللہ بے شک ہم نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کیا، مولا ہمیں معاف فرما دے، اللہ تو نے اگر ہمیں معاف نہ کیا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، اے اللہ ہمیں اپنی شان کے مطابق معاف فرما دے، اے اللہ جتنا تو معاف کرنے والا ہے یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہم نے اپنا وقت بہت ضائع کیا، اے اللہ ہم دنیا میں کامیاب لوگوں کی طرح زندگی نہیں گزار سکے، یا اللہ ہم ہر معاملے میں پیچھے رہ گئے ہیں، مولا پیارے حبیب کا واسطہ ہماری بچی ہوئی زندگی کو آسان فرما دے، اے اللہ ہماری زندگی کو خوشحالی والی زندگی بنا دے، اے اللہ ہماری زندگی کو مایوسی برے وقت آزمائش سے ختم کر دے، اے اللہ ہماری زندگی سے تمام پریشانیاں دکھ درد غم کو دور کر دے، اے اللہ دل کو سکون عطا فرما دے، ہر معاملے میں ہماری مدد فرما دے، اے اللہ 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ پنجے گانا نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہماری تمام نمازوں میں ہماری تمام دعاؤں میں برکت ڈال دے، اے اللہ اس مبارک مہینے کے صدقے ہمیں بے شمار عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہماری نمازوں کو، ہمارے صدقات کو، قرآن پاک کی تلاوت کو، نیک اعمال کو درست طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ پاک ہماری نماز کو ایسا بنا دے جس طرح ایک دفعہ حضرت علی کو تیر لگا تو تیر نکالتے وقت انہیں اتنی تکلیف محسوس ہوئی تو مولا انہوں نے فرمایا کہ جب میں نماز پڑھوں تو تب تیر نکالنا، کیونکہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو رب کی یاد میں اس قدر گم ہوتا ہوں، اس کے کلام میں اس قدر مگن ہوتا ہوں کہ تب مجھے پتہ ہی نہیں چلتا، تب مجھے درد محسوس ہی نہیں ہوتا، تم اس وقت تیر نکالنا، اے اللہ تو بھی ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہماری نمازوں میں بھی انبیاء کرام جیسے صحابہ کرام جیسی برکت ڈال دے، اے اللہ اس مبارک مہینے کا صدقہ، اس مبارک دن کا صدقہ، جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما دے، اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما دے، اے اللہ جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر دے، یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں، یا اللہ لا علاج مرض میں مبتلا ہے، یا اللہ انہیں شفائے کلی نصیب فرما دے، اے اللہ تجھے تیرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ اس مبارک مہینے کے صدقے ہمارے گھروں میں خوشحالیاں پیدا کر دے، اے اللہ ہمارے گھروں میں گھریلو ناچاکیاں لڑائی جھگڑے نا اتفاقیوں کو ختم کر دے، رزق کی تنگی کو دور کر دے، ہمارے گھروں میں چاروں طرف سے رزق کے دروازے کھول دے، یا اللہ اس بابرکت مہینے کو خیر و عافیت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، یا اللہ تو بڑا مہربان ہے، یا اللہ ہمیں کسی تکلیف میں تو نہیں دیکھ سکتا، اے اللہ جس طرح تو نے ہمارے عیبوں کو دنیا میں چھپا رکھا ہے، یا اللہ کل بروز قیامت بھی ہمارے عیبوں کو اسی طرح چھپائے رکھنا، یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، اے پاک پروردگار جس نے بھی مجھے جس بھی دعا کے لیے کہا، میری ویڈیو کے کمنٹ باکس میں واٹس ایپ یوٹیوب انسٹاگرام جہاں پر بھی جو بھی میسج کر کے جس بھی دعا کے لیے کہا ان کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے، اس مبارک مہینے کے صدقے ان کی زندگیوں میں بے شمار خوشیاں لکھ دے، یا اللہ ان کی زندگیوں میں بے شمار رحمتیں برکتیں داخل کر دے، اے اللہ جن کی جو بھی حاجتیں ہیں اس دعا کے صدقے ان کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے، یا اللہ اپنی بارگاہ الہی میں ہم سب کی تمام دعائیں قبول فرما لے، اے اللہ جن کے حق میں جو بہتر ہے انہیں وہ عطا کر، یا اللہ اس بابرکت مہینے کے صدقہ ہمارے اس چینل کی حفاظت فرما، یا اللہ اس چینل کو بری نظر سے بچا، یا اللہ اس چینل کو برے لوگوں سے بچا، یا اللہ اس چینل کو بد عملی سے بچا، یا اللہ اس چینل پر چلنے والی ہر دعا کو تمام امت مسلمہ کے تمام ممالک تک پہنچا دے، یا اللہ اس ویڈیو کو تمام مسلمان بہن بھائی تک پہنچا دے، اے اللہ کفر اور شرک کو ختم کر دے، اے اللہ میرے اس چینل کو اس دعا کو تمام امت مسلمہ تک پہنچا دے، یا اللہ اس دعا کے صدقے سب کی تمام درپیش حاجتوں کو پورا فرما دے، اے اللہ اس چینل کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھ، اے اللہ ہر سال لوگ حج اور عمرہ پر جاتے ہیں، مولا ہم ہر سال ہی رہ جاتے ہیں، یا اللہ تیرا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ تو نے ہمیں دیکھنے والی آنکھیں نصیب فرمائی، یا اللہ ہمیں اپنا گھر دیکھنا بھی نصیب فرما دے، اے اللہ ہمیں بھی حج اور عمرے کی سعادتیں نصیب فرما دے، اے اللہ ہمیں بھی طواف کعبہ کرنا نصیب فرما دے، اے اللہ ہمارا بھی دل کرتا ہے ہم تیرے گھر
کعبہ شریف آئیں، وہاں پر شیطان کو کنکریاں ماریں۔ اے اللہ ہمیں بھی مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز نفل پڑھنا نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمیں بھی جنت البقیع دیکھنا نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمیں بھی راضی الجنہ میں نوافل ادا کرنے کی سعادت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں بھی وہاں پر آ کر آب زمزم پینا نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمیں بھی مدینے کی گلیوں میں گھومنا نصیب فرما دے، سرکار کو اپنا حال بتانے کی توفیق عطا فرما دے، وہاں پر بیٹھ کر سرکار کے روزے کے سامنے درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرما دے، مدینے کے نظارے دیکھنا نصیب فرما دے، ان گلیوں میں گھومنا نصیب فرما دے جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوما کرتے تھے، جہاں پر ابھی تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے کی خوشبو آتی ہے۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ، پیارے نبی کا واسطہ ہماری اس دعا کو قبول فرما لے۔ یا اللہ یہ تیرا ہی کرم ہے، اتنے گناہوں کے باوجود لوگ ہماری عزت کرتے ہیں، ہم جیسے گناہگاروں بدکاروں سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی دعا کرو۔ یا اللہ یہ تیرا ہی شکر ہے، کیسے بجا لاؤں یا اللہ مولا میں تیرا یہ شکر کیسے ادا کروں؟ تو نے مجھے وہ الفاظ ادا کر دیے جس سے میں تیرا شکر ادا کر سکوں۔ یا اللہ مجھے وہ آنسو بھی عطا کر جس سے میں تجھے راضی بھی کر سکوں۔ یا اللہ کرم کی بھیک آج میری جھولیوں میں ڈال دے۔ یا اللہ اس دعا میں میری جو بہن جو بھائی جہاں سے بھی شامل ہے، یا اللہ کرم کی بھیک آج ان سب کی جھولیوں میں بھی ڈال دے۔ یا اللہ تو ہمیں ہماری ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس محبت کا صدقہ آج ہماری جھولیوں میں ڈال دے۔ یا اللہ تو سدا کے لیے ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ تو ہم سے کبھی ناراض نہ ہونا۔ اے اللہ اگر تو ہم سے ناراض ہو گیا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یا اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی رب نہیں ہے، یا اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یا اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں، یا اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ یا اللہ دینے والی ذات صرف تیری ہے، مولا تو بادشاہ ہے، ہم تیرے گھر کے فقیر ہیں۔ اے اللہ ہم تیرے گھر کے فقیر ہیں۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اے اللہ ہمارے حال پر نظر کرم فرما، اے اللہ ہمارے حال پر محبت کی نظر فرما۔ اے اللہ تیرے ایک کن کے محتاج ہیں، مولا صرف تیرے ایک کن کے محتاج ہیں، اپنے فرشتوں کو آج کن کا حکم فرما دے۔ اے اللہ آج ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ اے اللہ پوری کائنات کے اللہ، اے اللہ دونوں جہان کے اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے، تیرے سیاہ کار بندے، تیرے خطا کار بندے اپنے گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحم فرما دے۔ اے اللہ بے شک ہم نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کیا، مولا ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ تو نے اگر ہمیں معاف نہ کیا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اے اللہ ہمیں اپنی شان کے مطابق معاف فرما دے۔ اے اللہ جتنا تو معاف کرنے والا ہے یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم نے اپنا وقت بہت ضائع کیا، اے اللہ ہم دنیا میں کامیاب لوگوں کی طرح زندگی نہیں گزار سکے، یا اللہ ہم ہر معاملے میں پیچھے رہ گئے ہیں۔ مولا پیارے حبیب کا واسطہ ہماری بچی ہوئی زندگی کو آسان فرما دے۔ اے اللہ ہماری زندگی کو خوشحالی والی زندگی بنا دے۔ اے اللہ ہماری زندگی کو مایوسی برے وقت آزمائش سے ختم کر دے۔ اے اللہ ہماری زندگی سے تمام پریشانیاں دکھ درد غم کو دور کر دے۔ اے اللہ دل کو سکون عطا فرما دے، ہر معاملے میں ہماری مدد فرما دے۔ اے اللہ 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ پنجے گانا نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری تمام نمازوں میں ہماری تمام دعاؤں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ اس مبارک مہینے کے صدقے ہمیں بے شمار عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری نمازوں کو، ہمارے صدقات کو، قرآن پاک کی تلاوت کو، نیک اعمال کو درست طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک ہماری نماز کو ایسا بنا دے جس طرح ایک دفعہ حضرت علی کو تیر لگا تو تیر نکالتے وقت انہیں اتنی تکلیف محسوس ہوئی، تو مولا انہوں نے فرمایا کہ جب میں نماز پڑھوں تو تب تیر نکالنا، کیونکہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو رب کی یاد میں اس قدر گم ہوتا ہوں، اس کے کلام میں اس قدر مگن ہوتا ہوں کہ تب مجھے پتہ ہی نہیں چلتا، تب مجھے درد محسوس ہی نہیں ہوتا، تم اس وقت تیر نکالنا۔ اے اللہ تو بھی ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری نمازوں میں بھی انبیاء کرام جیسے صحابہ کرام جیسی برکت ڈال دے۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل تو مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی بھول جاؤں میں ہر تکلیف کو، جب مجھے دیدار حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ ہو۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کرتے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔